عورتیں گھر میں پڑھتا ہیں، گھر میں پڑھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن عورتیں بھی تو آخر بازار سے گزرتی، اب حرم جو آئیں گی بازار سے نہیں گزریں گی، وہ بھی پڑھ سکتی ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ عورتیں تو سب سے زیادہ بازار پھرتی ہیں، ان پر تو بازاروں میں جانے کی انتہا ہے نا، روز نئی شاپنگ کرنی پڑتی ہے نا انہیں۔ تو اگر یہ پڑھیں گے نا، ایک تو 1,00,000 نیکی ملنا، 1,00,000 گناہ معاف ہونا، اور ان کی برکت سے پھر آدمی کے غلط کام چھوٹ جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، جب گناہ معاف ہو جائیں، نیکیاں بڑھ جائیں، تو خود بخود پھر آدمی کو راستہ ملتا ہے ہدایت۔ حلق جو ہے حرم کے حدود میں کرانا چاہیے، بالکل حرم کے حدود کا معنی ہے کہ پورا مکہ حرم ہے، تو اگر مکے کے اندر یعنی پورا شہر حرم ہے، مینا حرم ہے، مزدلفہ حرم ہے، یوں سمجھو، اور ادھر جا کے حرم ختم ہوگا مسجد عائشہ کے پاس، تو اگر اس کے اندر آپ نے حلق کرا لیا تو ٹھیک ہے، حد حرم سے باہر نکل کے چاہے حلق بھی کرا دم پڑ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے عمرے کے تمام احکام، طواف بھی حرم میں، صفا مروہ بھی حرم میں، اور حلق اور یقین وہ بھی حرم میں۔ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ حتیٰ کہ بعض علماء کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ مروہ پہ جب اس کی صفا ختم ہو تو وہیں جا کے حلق کروا لے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مروہ پر ہی حلق کرایا۔ کہتے ہیں جی کہ میں اے سی کا کام کرتا ہوں، لوگوں سے جھوٹ بولنا پڑتا تھا، کیا میں آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت دے دیں؟ نہیں، مسئلہ پوچھ رہے ہیں کیا بنا ہے؟ جھوٹ تو اتنا بڑا گناہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ قرآن میں زنا پر حد تو ہے، لعنت نہیں ہے، لیکن جھوٹ پر تو لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ اور سب سے پہلے لعنت کس پہ آئی تھی؟ شیطان پہ، ان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ میرا بھائی جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ بول کے جو مزدوری کرو گے وہ مزدوری بھی حرام ہے۔ سچ بتائیں، نہیں دیتے پیسے نہ دیں۔ جب آدمی سچ بولنا پکا ہو جاتا ہے، اب دیکھیں نا جی، کئی یعنی آپ نے خود دیکھا ہوگا مختلف دنیا کے شہروں میں کہ بعض لوگوں نے اپنے دکان پر بورڈ لگایا ہے کہ یہاں ایک دام ہوگا، دوسری کو بات ہی نہیں کرتے، تو ان کا کام بند ہو گیا، بلکہ اور لوگ زیادہ آتے بھی یہاں لین دین نہیں، ورنہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ 100 ریال میٹر سے کام شروع ہوا 10 پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ سچ بول لے، یعنی اللہ رحمت کرے۔ میں ایک دفعہ، ابھی کی بات نہیں ہے، کئی سال پہلے کی بات ہے، میں جہاد کی بازار سے آ رہا تھا، تو راستے میں وہ جلدی سے ایک بندہ آ کے مجھے ملا دوڑ کے، حضرت کی میری دکان ہے، چائے پئیں۔ میرا وہ شاگرد تھا، میں نے کچھ کپڑے بھی دیکھے، اچھے کپڑے تھے اس کے پاس، بڑا اچھا معیاری کپڑے رکھتا تھا۔ میں نے کہا بھی اچھا مجھے اس سے دو، اس سے دو، لیکن شرط یہ ہے کہ میں پیسے کے بغیر نہیں دوں گا۔ آپ جتنا ممکن ہو رعایت بس یوں کریں کہ اصل قیمت مجھ سے لے لیں۔ مثال کے طور پہ اس نے کہا جی 10 ریال میٹر آپ کو میں لگا دیتا ہوں، یہ گویا کہ ہماری خرید ہے۔ کہ ٹھیک ہے۔ وہی کپڑا 4 دن کے بعد دوسرے دکان پہ 8 ریال کا مل رہا تھا۔ میں نے پھر شرمندہ نہیں کیا، انہوں نے کہا شاگرد ہے، پڑھنے آتا ہے، اب اس کو میں کیا ذلیل کروں؟ تو انہوں نے میرے ساتھ کبھی نہیں کہا، وہ اب مر گیا ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ فوت ہو گیا۔ تو یہ کوئی بات تو نہیں ہے، بالکل جھوٹ نہ بولیں۔ اور ان الصدق ینجی والکذب یہلک، صدق میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت۔
آپ کو بظاہر یہی محسوس ہوگا جی سچ بولنے سے میری روزی کم ہو، کبھی کم نہیں ہو سکتی، سچ بولنے سے روزی بڑھ جائے۔ عمرے کے دوران میں مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں، حتیٰ کہ ایک آدمی اگر مدینہ پاک گیا ہی نہیں ہے تب بھی اس کا عمرہ تو ہو گیا۔ مدینہ منورہ جانا الگ بات ہے، اس کا عمرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح 40 نمازیں پڑھنا جو ہے وہ فضیلت ہے کہ اگر کسی بندے کی 40 نمازیں حرم میں مسجد نبوی میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت میں نصیب ہوں، اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم کی آگ سے بری کر دیتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے۔ لیکن ایک آدمی کا اس کو موقع ہی نہیں ملا، وہ صبح 8 بجے گیا، ظہر سے پہلے زیارت کر کے واپس آ، کوئی بات نہیں۔ زیارت الگ چیز ہے، نماز کی فضیلت الگ چیز ہے۔ عمرے کے لیے طواف الوداع نہیں ہوتا، یعنی عمرے کے اندر طواف الوداع واجب نہیں ہوتا، سمجھے مسئلہ؟ یعنی ایک آدمی نہ کرے دم نہیں، حج میں نہ گئے دم پڑے گی، واجب ہوتا، لیکن عمرے میں واجب نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ ضرور کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حدیث کے لفظ مبارک جو ہیں وہ مطلق ہیں، ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، تمہارا سب سے آخری کام یہ ہے کہ میرے گھر کا طواف کر کے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں اس میں نہ عمرہ لکھا ہوا ہے نہ حج لکھا ہوا ہے، تو منع یہ ہے کہ سب میں ہونا چاہیے، لیکن تحقیق یہی ہے حج میں واجب ہے، عمرے میں واجب نہیں ہے، لیکن کرنا چاہیے۔ اللہ عالم پھر زندگی ہے، کب نصیب ہوگی یہ بہاریں، کب نصیب ہوں گے یہ مقامات عالیہ؟ یہ کوئی ایسے تو نہیں ہے، نہ بزور و نہ بزاری نہ بزر، یہ مقام نہ زور سے ملتا ہے، نہ رونے سے ملتا ہے، نہ دولت سے ملتا ہے، یہ تو بس جس پہ نظر کرم ہو جائے اس کو مل جاتا ہے۔ یہ ہر کسی کی طاقت تھوڑی ہے کہ اللہ کے گھر میں آ جائے، تمہیں تو تھاندار اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا، وہ خدا کے گھر میں بیٹھے ہو۔ ہم مدینے سے آ رہے تھے، راستے میں ہم نے احرام کی حالت میں بغیر پتہ نہیں کیا ہے پودینے کی چائے پی لی، کوئی دم نہیں ہے، وہ قدرتی خوشبو ہے، تم نے تو نہیں ڈالی نا۔ جیسے سیب کھاؤ اس میں بھی تو خوشبو ہے، مالٹا کھاؤ اس میں بھی تو خوشبو ہے، کیلا کھاؤ اس میں بھی تو خوشبو ہے، ہر چیز کی وہ اللہ نے ڈالی ہوئی، ہم نے تو نہیں ڈالی نا۔ تو اللہ کی ڈالی اور بندوں کی ڈالی میں جو تم خوشبو ڈال کے پکاؤ گے وہ حرام ہو جائے گا۔ میری بیگم کو پتہ نہیں حیض کا مسئلہ ہو گیا، دن پورے ہو گئے ہیں تو اس نے عمرہ ادا کیا، لیکن اس کے بعد اب 8 دن کے بعد دوبارہ حیض آ گیا۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اس کو جب حیض مکمل نہیں، صرف دن پورے ہونے سے بات نہیں ہوتی، اصولی طور پر دن پورے ہونے کے بعد تسلی ہو کہ بلیڈنگ ختم ہو گئی ہے۔ اگر بلیڈنگ تھوڑی بہت آ رہی ہے تو پھر ختم نہیں ہوئی، پھر 10 دن انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اب حل یہ ہے کہ جس دن 10 دن پورے ہو جائے وہ غسل کرے اور دوبارہ کرے، تاکہ پھر دم سے بچ جائے گی ورنہ جرمانہ ہو جائے گا۔ شرعی پردہ یہ ہے کہ عورتیں گھر سے نہ نکلیں، اور اگر نکلیں یدنین علیہن من جلابیبہن، ایک پوری لمبی چادر سر سے لے کر ڈال دیں اور سارے بدن کو چھپا کے نکلیں۔ عورتیں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کے بالکل کنگھی کریں، گھر کے صحن میں بیٹھ کے تیل لگائے، اور مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کے سامنے نہ جائے، یہ نہیں کہ گھر کے اندر ہی نہ وہ تیل لگائے نہ کنگھی کرے۔ بلوچستان کے ضلع کچھی میں اللہ پاک بلوچستان پہ اور سارے پاکستان پہ رحم فرمائے، رحمتوں کی بارشیں عطا فرمائے۔
اور اللہ اس ملک کو دہشت گردوں سے اور ہنود اور یہود کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ ساری سازشیں ہیں۔ مسلمان کو جو مار رہا ہے نا، اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ وہ اس پہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتے اور مسلمان بیچارے شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ کہ میرے چپل کا ہول سیل کا کاروبار ہے، ٹوٹل مال بالکل میرا بھائی، جو ٹوٹل مال دکان میں موجود ہے اس کا ایک اسٹیمیٹ کر لے، اس کی قیمت لگا لیں اور جو پیسہ آپ کے پاس اس میں شامل کر کے زکوٰۃ دے دیں۔ اور آپ کا ہول سیل کا کاروبار میں ہر چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے، کوئی بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کتنا مال آیا اور کتنا گیا۔ میں نے 6 تولہ سونا اپنے ابو کو بیچنے کے لیے دیا، ابو نے اسے اپنے استعمال میں لے لیا، مجھے کوئی ادائیگی نہیں کی، اب میں اس کی زکوٰۃ کی حساب سے دوں۔ زکوٰۃ کیا دو گے جب اصل ہی ڈوب گیا؟ زکوٰۃ تو تب دو نا جب آپ کے پاس ہو۔ وہ تو ابو صحیح کھا گئے تو زکوٰۃ بھی وہی کھا گئے۔ زکوٰۃ کس بات کی؟ چلو یار، ساری زندگی والدین کھلاتے ہیں، ایک دفعہ ان کو بھی موقع مل گیا ہاتھ دکھانے کا تو کوئی بات نہیں، معاف کر دیا کرو والدین کو۔ ہم نے کتنی غلطیاں کی، انہوں نے برداشت کی۔ زکوٰۃ کے لیے 1 سال کا مکمل، ہاں بالکل 1 سال کا مکمل ہونا ضروری ہے، یعنی سال گزرے گا زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اگر لیکن سال گزرنے سے پہلے دینا چاہو دے سکتے ہو، لیکن زکوٰۃ فرض تب ہوگی جب سال گزرے۔ ایک آدمی کو پتا ہے کہ میری سالانہ زکوٰۃ جو ہے 1 لاکھ ہے، لیکن پہلے دے دو، کوئی بات نہیں۔ اذان اور نمشہادت کی انگلی سے بہرحال یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ جب نماز میں ہوگی، اذان میں نہیں۔ کہتے جی کہ جو نظر اور دوسری چیزوں کے لیے پڑھا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا پوچھا ہے۔ موبائل میں قرآن شریف فیڈ کرنا جائز ہے، گانے کرتے اس سے تو بہتر ہے نا کہ قرآن پڑھا کرو۔ میرے دادا فوت ہوئے 12 سال ہو گئے، میرے والد اور میرے چاچو نے میری میراث نہیں، اللہ ہدایت ہے بابا، میراث نہیں دی، قیامت میں دیں گے، دنیا میں نہیں دیں گے، قیامت میں تو نہیں کھا سکتے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جمع کرنا افضل ہے۔ کیا جمع کرنا افضل ہے؟ تمہیں اتنا ہی پتہ نہیں، اچھے طالب علم ہو تم۔ ایک ہے حدیث قولی، ایک ہوتی ہے حدیث فعلی۔ تو کبھی کبھی حدیث فعلی سے جواز تو ثابت ہوتا ہے لیکن وہ سنت نہیں ہوتی۔ جیسے صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی، حضور پاک نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، جاء علی ثباتۃ قوم فقام فبال قائما۔ تو اب یہ حدیث ہے اور حضور کا فعل مبارک بھی ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا ہے، لیکن اس کو ہم سنت نہیں کہیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ بیان جواز کے لیے ہے کہ اگر کبھی کسی بندے کو تکلیف ہو، مشقت پیش آ جائے تو کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے۔ تو قولی جو ہے وہ تو پھر حکم ہے نا، اس پہ بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ ضرورت ہو یا نہ ہو، قول تو قول ہے۔ اس لیے قولی حدیث کو فعلی پر یعنی ترجیح ہوتی ہے، یہ تو مسلمہ قاعدہ ہے ائمہ محدثین کے نزدیک۔ بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں فعل رسول تو ثابت ہے لیکن سنت نہیں، جیسے کہ حضرت
عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ مسئلہ صحابہ میں اختلاف میں تھا کہ اگر کوئی آدمی وضو کرنے کے بعد اپنی بیوی کو ہاتھ لگا لیتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا قائم رہتا ہے؟ چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مسل مرا جو ہے وہ ناقض الوضو ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ مرد کا عورت کو ہاتھ لگ جائے، عورت کا مرد کو لگ جائے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نا انڈونیشین یہ سارے شافعی ہوتے ہیں، اس لیے وہ بیچاری عورتیں جو ہے نا ہاتھ پہ دستانے چڑھاتی ہیں، نہ بھی ہو تو اپنے قمیض کو لمبا کر کے لپیٹ لیتی ہیں کہ کسی اتفاق سے کسی مرد کو ہاتھ لگ جائے۔ تو اس مسئلے پر صحابہ میں اختلاف تھا، تو فرماتی ہیں کہ میں نے آ کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ آپ ان کے بھانجے تھے، آپ حضرت بی بی اسما کی بیٹے ہیں اور بی بی اسما بی بی عائشہ بہنیں ہیں، تو بہن کے بیٹے تھے نا، بھانجے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اماں جان مسئلہ ایک پوچھنا ہے، صحابہ میں اختلاف ہو رہا ہے کہ بھئی وضو کرنے کے بعد آدمی نے اپنی بیوی کو ہاتھ لگایا بغیر کسی کپڑے کے، ایسے ہاتھ لگایا، تو کیا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ وہ ناقض وضو ہے یا نہیں ہے؟ کیا کبھی آپ کو یاد ہے کہ حضور پاک نے وضو کے بعد بیوی کو ہاتھ لگایا ہو؟ تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ ہاں، کان یقبل بعض نسائہ ثم لا یتوضا، حضور کبھی کبھی کسی بیوی کو وضو کے بعد بھی بوسہ دے دیتے تھے لیکن وضو نہیں کرتے تھے، تو مانا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو لہذا عبداللہ زبیر تو خیر ہنس پڑے، ان کو بھاجا تھا، انہوں نے کہا وہ اور کوئی عورت نہیں ہوگی، تم ہی ہوگی وہ۔ تو بی بی صاحب ابھی فضا ہے ہنس پڑی، ہم بھانجا ہے نا، بھانجا بیٹا ہوتا ہے۔ تو بہرحال مسئلہ یہ نکلا کہ مس مرا ناقض وضو نہیں ہے۔ اب حضور کا بوسہ دینا صحیح حدیث میں ثابت ہے وضو کے بعد، سنت تو نہیں ہے کہ پہلے آدمی جائے بیوی کو بوسہ دے پھر آ کے نماز پڑھے۔ تو اس لیے سمجھا کرو فعلی حدیث الگ چیز ہے، قولی حدیث ایک ہوتا ہے، جمع بین الحدیث ہے۔ کیا مانا کہ دو حدیثیں آ گئی، جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور کو معراج پر آپ تشریف اپنے جسد کے ساتھ نہیں لے گئے، ما فقط تو الفراشی جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا بدن مبارک میرے بستر پہ رہا، ایک لحظے کے لیے بھی جدا نہیں ہوا، تو حضور معراج پہ کیسے تشریف لے گئے؟ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ وہ روحانی معراج تو تھا کہ اللہ نے آپ کو سب کچھ خواب میں دکھلا دیا، لیکن وہ جسمانی نہیں تھا۔ اب بی بی عائشہ مخالف ہے اور جمہور صحابہ اور قرآن کہتا ہے کہ نہیں، حضور خود کے اسراب عبد ہی، اور عبد کا اطلاق جو ہوتا ہے روح الجسد معنی ہوتا ہے، صرف روح پہ نہیں ہوتا۔ سارے قرآن میں دیکھ لیں جہاں بھی عبد کا لفظ ہوگا مراد ہوگا انسان۔ انہو لما قام عبد اللہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، حضرت عیسیٰ نے بھی کہا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ تو اب سارے صحابہ کہہ رہے بھی نہیں، معراج جسمانی یا حضور اپنے جسم مبارک اور جاگتے میں گئے ہیں۔ اچھا، حضرت معاویہ بھی قائل نہیں ہے۔ اب محدثین نے ان کو جمع کیا کہ بی بی عائشہ کوئی چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے نا، وہ بھی تو صدیقہ ہے، بنت صدیق ہے، امہات المومنین ہے، اور حضور نے فرمایا نصف دین تم عائشہ سے سیکھ سکتے ہو۔ اتنی بڑی عالمہ ہے، ذکیہ ہے، تو اس کے اب علماء نے جمع کیا۔ سمجھو جمع کرنے کا معنی، انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ حضور کو معراج ہوا ہے ہجرت سے 2 سال پہلے، اور بی بی عائشہ تو بیوی نہیں بنی تھی، بی بی عائشہ بیوی بنی ہجرت کے 2 سال بعد، تو حضور آپ کے بستر پہ کیسے لیٹے ہوئے تھے؟ تو اس لیے معلوم ہوتا ہے وہ کوئی اور معراج ہے جس کا بی بی عائشہ ذکر کر رہی ہے۔ حضرت معاویہ اس وقت مسلمان ہی نہیں تھے جب حضور کو معراج ہوا ہے، آپ تو اسلام لائے فتح مکہ کے موقع پر،
تو اس لیے ان صحابہ کی حدیث زیادہ قوی ہے جو موجود تھے، تو اب انہوں نے جمع کر دیا کہ معاویہ بھی سچا، بی بی عائشہ بھی سچی، اور باقی صحابہ بھی سچے۔ اس کو کہتے ہیں جمع بین القولین یا جمع بین الحدیثین۔ کلونجی کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ رسی باندھ کے پاؤں میں الٹے لٹک کے کھانے۔ اب کوئی علاج ہے؟ طریقہ کیا؟ ہاتھ لگاؤ کھا لو بس۔ اگر مسجد میں جماعت چھوٹ جائے تو مسجد میں اور بھی جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، جس کی امامت بغیر داڑھی کے لوگ کا، بہرحال نماز تو ہو جائے گی بغیر داڑھی والے کے پیچھے، صلو خلف کل بر و فاجر، لیکن کوشش کرو کہ نہ پڑھو، کیونکہ داڑھی منڈانے والا بار بار منڈائے تو فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ اور نماز کے لیے وجعلنا للمتقین اماما، نماز کے لیے تقوی ضروری ہے۔ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ۔ تو یہ حضور نے ساری اماموں کی شرطیں بیان فرمائی۔ آج کل کون دیکھتے ہیں؟ بس دعا کریں کہ پھر بھی کوئی پڑھ تو رہا ہے، ہم سے تو بہتر ہے نا جو نہیں پڑھتے ہیں۔ 1.5 میٹر کی داڑھی رکھی ہوئی اور نماز نہ پڑھے کیا فائدہ؟ فرض چھوڑ دیا اور واجب پہ عمل کرا۔ قبروں پر مرنے والوں کے نام کی تختی لگوا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں لگوا سکتے، یہ منع ہے۔ ہاں قبروں کو اگر خطرہ ہوتا ہے گرنے کا تو اس کو گارا وارا لگا سکتے ہیں۔ مرنے والے کی قبر پہ پھول ڈالنا چاہیے؟ بالکل نہیں ڈالنا چاہیے۔ ڈالنا ہے تو کسی غریب کی قبر پہ کیوں نہیں ڈالتے ہو؟ خوشامد کے لیے ڈالتے ہو نا، یا پیر کی قبر پہ یا اپنے رشتہ داروں کی قبر پہ، وہ کیا فائدہ ہوگا جناب؟ دنیا میں کبھی تم نے پھول نہیں پہنچائے، مرنے کے بعد پہنچا رہے۔ انا للہ و انا، بالکل ناجائز ہے۔ عصر کی نماز کے بعد طواف کے 2 رکعت جو واجب ہیں وہ افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ ہاں کوئی مجبوری ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان شریف میں اعتکاف میں بیٹھا، مسجد چھوٹی تھی، اس صحن میں وضو خانہ، میں گرمی کی وجہ سے نہا لیا، کوئی بات نہیں، نہانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ کوشش کرے کہ بلا ضرور، ہاں گرمی ہے مر رہا ہے تو کیوں نہ اعتکاف گئے غسل کر لے۔ حرم کے آگے نمازی کے آگے نہ گزریں، اگر مجبوری ہے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ عمرے کے لیے پرانے احرام کو نکال کر خالی پانی سے دھویا، مگر مشین میں کچھ صابن کی جھاگ کے محسوس ہوا، احرام خالی پانی سے دھویا، کچھ نہیں ہوتا یار، خواہ وہ چھوٹے چھوٹے چکروں میں بھی نہ پڑو، دھویا مشین میں اگر کوئی جھاگ پڑا تھا کیا ہو گیا؟ حضور کی روضے پہ سلام پڑھنا کسی روایت سے ثابت ہے؟ تمہارے لیے تو نہیں ہے، تمہارے لیے پڑھنا ثابت نہیں۔ وہ ایک ہوتے تھے وہ بالکل منکر تھا، وہ اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ وہ کبھی مشکل ہوتی مسئلے کی مسئلہ مجھ سے پوچھتا تھا، حالانکہ سارا دن حنفیوں کو گالیاں دیتا تھا، فوت ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے۔ تو ایک دن میرے پاس آئے، کہتا ہے جی کہ یہ حضور پاک پر صلی اللہ علیہ وسلم حضور سنتے ہیں؟ میں نے کہا تمہاری تو نہیں سنتے۔ بڑا خوش ہوا، کہتا مکی صاحب کہتے ہیں نہیں سنتے ہیں۔ پھر کسی نے کہا بدبخت، تم نے کہا تیری نہیں سنتے، تو جو منکر ہے تیری کیوں سنے؟ اچھا یوں کہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی، میں پھر کل جاؤں گا لڑنے کے لیے۔ تو میرا بھائی گزارش یہ ہے، صحابہ سلام ایسے پڑھتے تھے؟ ثابت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر تمام صحابہ صلاۃ والسلام پڑھتے تھے، خود بی بی عائشہ پڑھتی تھی جن کے حجرے میں حضور کی قبر مبارک ہے۔ ہمارے ملک میں غیر مسلمان حکومت ہے، سود کے پیسے ٹیکس دے سکتا ہوں،
ہاں اگر کافروں کی حکومت ہے، ایک ہوتا ہے اسلامی حکومت، وہ تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی تو ہے نا۔ ایک ہے کہ مسلمانوں کی بھی نہیں، کافر ہیں، ہندو ہیں، وہاں کوئی سود شود نہیں ہوتا۔ مدینے سے عمرے کی نیت سے مکہ پہنچ کے ہوٹل میں سامان رکھا، وہاں موجود پتن سے ہاتھ دھو لیا، بعد میں پانی سے نہا لیا، کوئی اگر خوشبو والے صابن سے غسل کیا ہے دم پڑ جائے، اگر بغیر خیال کے ہاتھ دھو لیا تھا تو 2-4 ریال صدقہ کر لو۔ میں انڈیا کے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو ہوں، بحیثیت انجینئر کے ملازمت کرتا ہوں، حالات حاضرہ پس سے عوام کو دیکھ کر اللہ تعالی دل میں یہ خواہش پیدا کی ہے کہ اپنے وطن واپس جا کر اپنی طاقت کو ان ظالموں کے خلاف لگا دوں۔ اچھی بات ہے، لیکن مجھے گھر کے لوگ مجھے وطن آنے سے منع کر رہے ہیں۔ استخارہ کر لو، 1 رات 2 رات جو دل میں اللہ ڈالے اس پر عمل کرو۔ تم ایک آدمی جا کے وہاں کیا کر لو گے؟ اللہ کے بندے 12 استخارہ کرو۔ ہم جب امام اللہ اکبر کہتے ہیں ان کی اقتداء کریں یا مکبر کی؟ امام کی، وہ تو احتیاط ہے مکبر کہ اگر امام کا سپیکر فیل ہو جائے تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ چلو کوئی تو چل رہا ہوگا نا۔ ہمارے گاؤں سید کی اکثریت ہے، سید زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ نظر رکھے، آگے پیچھے کعبہ دیکھتے رہیں۔ ماں باپ یا بیوی کی اجازت کے بغیر تبلیغ کے لیے 4 مہینے کے لیے جا سکتے ہیں، 2 سال کی نوکری آ سکتے ہیں تو وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ یہ جو 2 سال کے کنٹریکٹ پہ آئے ہوئے یہ اجازتیں لے کے آئے ہیں۔ ویسے ایسا کرو کہ اگر بیوی کو خطرہ ہو ساتھ لے جاؤ تاکہ وہ بھی تبلیغ کرے، وہ عورتوں میں کرے تم مردوں میں کرو، دونوں فائدہ اٹھاؤ۔ عمرے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہاں جی معاف ہوتے ہیں، تو طواف افضل ہے۔ طواف افضل کیسے؟ طواف سے تو بالکل ایک غلام خرید کرنے کا ثواب ہے، تو غلام سے تو سارے گناہ کے جھڑ جاتے ہیں، جہنم سے بچ جاتا ہے آدمی۔ طواف افضل کیسے ہے؟ طواف کا حکم قرآن نے دیا ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ عمرے کا حکم تو حج کے ساتھ ہے، أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ ہم 6 بھائی بہن ہیں، میرے باپ نے میری بہن کو حصہ نہیں دیا، بہرحال حصہ نہیں دیا تو اس نے ظلم کیا ہے، تم سارے بھائی مل کر ان کا حصہ ان کو دے دو، اپنے باپ کی قبر بچاؤ۔ آپ کے والد کے معمولات زندگی، حرم کے حالات، کسی کا نام، ان کے نام سے کوئی کتاب نہیں چھپی جس میں حالات زندگی ہے۔ وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے، منع کرتے تھے سختی سے۔ ان کی وفات کے بعد کچھ ماہناموں میں، مجلات میں ان کے احوال آئے ہیں، لیکن اپنی زندگی وہ نہیں کرنے دیتے تھے۔ جس بندے کو پیشاب کے قطرے، ہوا خار بیماری ہو، عصر کے لیے وضو کرے گا، اس کے بعد طواف کر سکتا، ہاں بالکل کر سکتا ہے، وہ مغرب تک اس کا وضو ہے، طواف کرے، نماز پڑھے، کچھ کرے۔ میت کو ہم قرآن پڑھ کے ثواب بخشے، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ نماز میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ جو ہے، اگر حنفی مسلک پر ہے تو نہ پڑھے، اور شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ باقی دلائل علماء کا کام ہے، تمہارا کام نہیں۔ نماز فجر میں جماعت شروع ہو چکی ہو، 2 رکعت نہیں، آ کے نماز میں مل جائے۔ میری کزن نے زہر والی گولیاں کھا کر خودکشی کی ہے، تکلیف کے دوران استغفار کرتی رہی، کیا اس کی موت حرام ہے؟ بہرحال خودکشی کرنا حرام ہے، لیکن وہ مسلمان ہے،
توبہ کی تو گناہ معاف ہو گیا. اس کا جنازہ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے خیرات بھی کر سکتے ہیں. کافر تو نہیں ہے نا، گناہگار ہے. ہم لوگ جو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، اب اگر عمرہ کرنا چاہیں مسجد عائشہ یا جیران سے کر سکتے ہیں. طواف کے بعد 2 رکعت نفل نہیں، واجب ہیں، مکروہ وقت میں نہ پڑھیں. امامہ کی فضیلت سے ہے، پاکستان میں دیکھتے ہیں، مکے مدینے میں نہیں دیکھتی. کوئی بات نہیں، یہ تو ایک حضور پاک نے امامہ بھی باندھا ہے، ٹوپی بھی پہنی ہے، رومال بھی رکھا ہے، تو کوئی جیسے بھی کر رہا ہے. فکر تو ان کا کرو نا جو یہ تینوں چیزیں نہیں رکھتا. ہمارے پاس مکان ہے، اس کو کرائے پر دیا ہوا ہے، اور کچھ پتہ نہیں خالی ہے. بہرحال جو پیسے کرائے سے آئیں گے اس پہ زکوٰۃ ہے، جو نہیں آئیں گے اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. دعا سیدھی اللہ سے، ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آتنا فی الدنیا. پورے قرآن کی کسی ایک دعا میں اللہ نے یہ نہیں سکھلایا کہ دعا کسی کے وسیلے سے مانگو. بعض علماء جائز کہتے ہیں، لیکن ہمیں آج تک نہ قرآن کی آیت ملی ہے، نہ کوئی صحیح حدیث مبارک ملی ہے. نماز میں ربنا لک الحمد پڑھا جائے، لک الحمد پڑھو، ولک الحمد پڑھو، کوئی فرق نہیں پڑتا. جس صحابی کی شکل میں آتے تھے جبرائیل، ان کا نام تھا دہیۃ الکلبی. طواف والے اگر گزرتے ہیں نمازیوں کا آگے کوئی حاجت نہیں. اللہ اکبر. عمرے کے دوران ویل چیئر سے زخمی لگ گیا، کوئی نہیں ہو، کوئی جرمانہ نہیں. تمہیں زخم لگا ہے، جرمانہ بھی تم پر لگایا جائے. ایک دوست کا دادا بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما دے. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. ایک شخص مزدوری کے لیے آیا بغیر احرام کے میقات کے اندر. ایسی حالت اگر وہ آیا ہی کام کے لیے، مزدوری کے لیے، اس کے لیے دم انشاءاللہ نہیں ہوگی. لیکن بہتر یہ ہے اب آ گیا ہے نا تو طائف سے یا مدینہ پاک سے جا کے عمرہ کر لے. اگر ایک آدمی عمرے کے لیے آیا ہے، سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے سو گیا، اٹھنے کے بعد عمرہ کیا، کوئی حرج نہیں، لیکن رہے احرام میں. اگر عورت عمرے کے بعد طواف کر کے صفا دوڑ کے اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے، کاٹ سکتی ہے. کل حتیم شریف میں نے بھی اسے، اچھا اس نے دھکا دیا، آپ نے بھی دھکا دیا، اللہ دونوں کو معاف کرے. اور کیا حجر اسود کون لایا؟ میں تو نہیں لایا. بہرحال حضرت آدم کے ساتھ آیا جنت سے. میں نے عمرہ کیا، طواف بھی کیا، صفا بھی کیا. اس کے بعد احرام کے اوپر پیشاب کر دیا، میں دھو کر غسل کر دیا، کوئی بات نہیں. بچے نے پیشاب کر دیا. حرم شریف میں جو کام کر رہے ہیں یہ دم لے سکتے نہیں. دم کا معنی ہوتا ہے بکری ذبح کر کے گوشت تقسیم کرو. آپ بکری ذبح کریں، ان کو بھی تقسیم کر دیں، کیونکہ یہ مکے میں رہتے ہیں، مکے کے خادم ہیں، حرم کے خادم ہیں. مسئلہ یہ نہیں کہ ان کو پیسے دے دو وہ بکری نہ کریں، پھر کیا کرو گے؟ وہ کریں ہی نہ، کیونکہ حرم میں آنے کے بعد اکثر لوگ بخشے بخشائے ہو جاتے ہیں نا، ڈرگ ڈیلنگ ہو جاتی ہے نا. اللہ میاں سے بھی توبہ کر دیں گے، معافی مانگیں گے، 200 بکری تو کھا جائیں نا. تو بہرحال کوشش یہی کریں کہ بکری لیں منڈی میں، یا جیسے جمعیات الخیریہ بنی ہوئی ہیں ان کو جا کر دے دیں، وہ کر دیں گے. اور وہ تقسیم بھی کرتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ.
والد جو فوت ہو گیا دیے ان کے لیے عمرہ کر سکتے عمرہ کرو، طواف کرو، جو بھی کرو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجنون والجذام وعن سیء الاسقام. اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجنون والجذام وعن سیء الاسقام. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں، پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہمارے گھر والوں پہ، خاندانوں پہ رحم فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کے دل کے اندر محبت اور الفت اور اتحاد عطا فرما. یا اللہ رمضان المبارک کے ثمرات و برکات نصیب فرما. یا اللہ صیام و قیام نصیب فرما. یا الہ العالمین بے دینوں کو دین عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے عطا فرما. یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں تیرے دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، ان سب کی حفاظت فرما اور دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، شام میں ہیں، عراق میں ہیں، افغان میں ہیں، یا اللہ عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وہذا البلد الامین واجعلہ آمنا مطمئنا سخاء رخاء الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم.